بچوں کے لیے قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ بچوں کو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، قصص الانبیاء کی سچی کہانیاں جو کہ ہمارے پیغمبروں کی کہانیاں ہیں، اور یہ آج ہم پڑھیں گے فرعون کا انجام۔ آج ہم کہانی پڑھیں گے فرعون کا انجام، اور یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ دیکھیے قصص الانبیاء کی کہانیاں ہیں یہ بچوں کے لیے۔ میں نے بہت ساری کہانیاں اب تک آپ کو سنا دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی سی معلومات مل جائے، اور آپ لوگوں کو سچے واقعات اور قصے آپ لوگوں کو کہانی کے طور پر سن کر آپ لوگوں کو معلومات حاصل ہو۔ یہ اسی لیے سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ تمام بچے جو ہیں ہمارے جلد سے جلد ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پوری ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پیج کو لائک کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو ساری ویڈیوز ملتی رہیں گی، اور ہر پیغمبر کے بارے میں آپ کو تشریح کے ساتھ آسان الفاظوں میں، آسان جملوں میں آپ کو سمجھنے اور سیکھنے کو ملے گا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں فرعون کا انجام۔ چلیے میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے۔ آپ میرے ساتھ جب فنگر رکھ کے پڑھیں گے تو بچوں آپ کو پڑھنا آئے گا۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ تمام بچے میرے ساتھ بیٹھ جائیے اور غور سے سنیے۔ جب تمام بچے میرے ساتھ ساتھ رہیں گے اور میرے ساتھ ساتھ کہانی کو پڑھتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی کہانی کس کی ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی۔ چلیے جی کہانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے، بکریاں پالتے تھے۔ ایک بار وہ بیوی بچوں اور اپنے ریوڑ کو لے کر نکلے۔ ریوڑ یعنی کہ بہت ساری بکریاں، ریوڑ کو لے کر نکلے۔ چلتے چلتے وہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ کوہ طور ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے، یعنی کہ بات کرتے تھے۔ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں اونچے پہاڑ پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں اور آگ سے مشعل جلا لاؤں، یعنی کہ آگ جل رہی تھی، روشنی جو تھی وہ آگ تھی۔ انہوں نے کہا میں مشعل جلا لوں۔ مشعل مانے ایک موم بتی سمجھ لیں آپ لوگ، یا کوئی ایک ایسی لالٹین جس کو آگ سے پھر جلانا تھا اندھیرے کی وجہ سے۔ اب پھر کیا ہوا دیکھیے، جب وہ کوہ طور پر پہنچے، کون پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اس پہاڑ پر پہنچے جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے بات فرماتے تھے، بات کیا کرتے تھے، تو غیب سے آواز آئی۔ غیب مانے اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، ہم اللہ تعالیٰ ہیں، جوتی اتار دو۔ کیا حکم ہوا؟ چپل اتار دو، جوتے اتار دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ دیکھو چپل اتار دو، جوتی اتار دو، ہم نے تمہیں اپنا رسول چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنا رسول چن لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فوراً جوتی اتار دی، چپل اتار دی کہ بھائی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا مصر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مصر جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ۔ دیکھیے اتنے جابر حکمران کے باوجود اللہ حکم کیا دے رہا ہے کہ نرمی سے سمجھانا، پیار محبت سے بتانا، کیونکہ ہمارا دین پیار محبت کا ہی درس دیتا ہے۔ نرمی سے سمجھاؤ کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے، دیکھو سرکشی نہ کرے، کہ ضد نہ کرے، کسی کو تنگ نہ کرے، پریشانی نہ کرے۔ اپنے بھائی، اللہ حکم فرما رہے ہیں، اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لے جانا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے طور پر کئی معجزے عطا فرمائے۔ معجزے عطا فرمانا یعنی کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک غیبی معجزہ ہوتا ہے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دیکھو کوئی بھی جو ہے معبود نہیں ہے، اور معبود ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہم اسی اللہ کے رسول ہیں۔ جب سب کے رب، جو سب کا رب ہے، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے۔ یاد رکھو قیامت آئے گی اور ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور ظلم نہ کرو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ دیکھو ورنہ تم خاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرعون غصے میں بولا میں ہی بڑا بادشاہ ہوں۔ وہ تو کہتا تھا مجھ سے بڑا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، کہتا تھا میں ہی سب سے بڑا بادشاہ ہوں، اچھا میں ہی سب کو پالتا ہوں۔ اس نے دربار کے لوگوں سے کہا تمہارا اعلیٰ رب تو میں ہی ہوں۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں پھر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا میں تم کو اللہ کی نشانیاں دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی یعنی کہ اپنا عصا یعنی کہ اپنی لکڑی نیچے پھینکی، تو وہ کیا ہوا؟
وہ ایک دم سے خوفناک اژدہا بن گئی، اژدہا میں بدل گئی. سانپ ہوتا ہے نا، اس کا بڑا والا جو ہوتا ہے وہ اژدہا میں بدل گئی. پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں. اللہ کے حکم سے فرعون نے جب یہ معجزے دیکھے تو بولا کہ تم ضرور جادوگر بن گئے ہو، تم یہ جادو دکھا رہے ہو. میں تمہارے مقابلے پر اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں. اس کے حکم اس کے حکم پر مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے. اچھا بھائی، بڑے جادوگر آ گئے. مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے جادو کے سانپ بنا کر دکھائے. اب جو ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، یعنی کہ اس نے رسیوں سے نا بہت سارے سانپ بنا دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایسا اژدہا بن گئی، اتنا بڑا والا اژدہا بن گئی جو جادوگروں کے جادو کو کھا گیا. اژدہا بن گئی اور اس نے جادو کو کھا گیا. اب کیا ہوا، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اس پر فرعون نے غصے میں آ کر ان جادوگروں کو جان سے مار دینے کا حکم دیا. اب کیا ہوتا ہے دیکھیے بھائی، حکم ہوا فرعون نے. سب بچے میرے ساتھ سن رہے ہیں نا؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی، یہ قصہ، یہ واقعہ کیسا لگا، سچا واقعہ. فرعون نے قوم بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے. اللہ کا حکم تھا. فرعون ان کے پیچھے حملہ کرنے نکل پڑا. بنی اسرائیل سمندر کے مغربی کنارے پہنچے تو پیچھے پیچھے فرعون کی فوج بھی دکھائی دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فکر نہ کرو، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارا اللہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا یعنی کہ لکڑی، اپنا ڈنڈا پانی پر مارا تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں راستہ نکل آیا، راستہ بن گیا. بنی اسرائیل قوم اس راستے سے گزرتی چلی گئی. جو ہی یہ لوگ پار پہنچے فرعون کی فوج بھی مغربی کنارے پر آ گئی. اچھا، فرعون نے فوج کو حکم دیا کہ اسی راستے پر آگے بڑھو اور ان لوگوں کو پکڑ لو. فرعون اور اس کے سپاہی جب سمندر کے عین درمیان ان کے بیچ میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر میں بنا ہوا راستہ ختم ہو گیا اور فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی. کچھ سال پہلے سمندر سے ہزاروں سال پرانی ایک لاش ملی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون کو لوگوں کے لیے عبرت یعنی کہ نصیحت، عبرت بنا کر نشانی بنائی ہے. اب یہ لاش لندن کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے. دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے تو وہ اس طرح بچاتا ہے، اور جب کسی کو غرق کرنا چاہتا ہے تو اس طرح غرق کر دیتا ہے، جیسے فرعون کو ہوا. فرعون نے اتنے سال حکومت کی اور بربریت، اپنا ظلم لوگوں پہ ڈھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور فرعون کا انجام برا ہوا.